اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو ہے نماز کا بیان، نماز کے بیان میں سے، نماز کے موضوع میں سے پڑھا جا رہا ہے. تو اس وقت جو پڑھا جا رہا ہے نماز کی شرطوں کا بیان ہے، اس کے بارے میں پڑھا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو دھیان سے سننے، دھیان سے پڑھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے شرطوں کا بیان. مسئلہ 1. نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں. کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. اگر وضو نہ ہو تو وضو کر کے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر کے، وضو نہ ہو تو وضو کر کے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کر کے، بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کر کے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے. فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کو سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیوے. یہ عورتوں کے بارے میں ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے. یہ جو ہے عورتوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، تو عورتوں کو دھیان میں رکھ کے جو ہے حضرت نے بات رکھی ہے اپنی، بتائی ہے بات. وقت آنے کے بعد نماز پڑھے. یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جاوے گی تو نماز نہ ہوگی. مسئلہ 2. باریک تنزیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اور ڈھک کر نماز پڑھنا درست نہیں. مسئلہ 3. اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بانہ کھل جاوے، بانہ یعنی یہ باہیں کھل جاوے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہے. پھر سے پڑھے اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھانک لیا، جیسے کھلے ایسے ہی ڈھانک لیا، خیال آئے دیکھ لیا ڈھانک لیا، تو نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے جب چوتھائی عضو کھل جاوے گا تو نماز نہ ہوگی. جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر، چوتھائی بال یا چوتھائی پیٹ یا چوتھائی پیٹھ، چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ، چوتھائی چھاتی وغیرہ کھل جانے سے نماز نہ ہوگی. مسئلہ 4. جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی، اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی. مسئلہ 5. اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیوے. کیا کرے؟ نماز پڑھ لیوے اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو مجبوری کے درجے میں. مسئلہ 6. اور اگر سارا کپڑا نجس ہو یا پورا کپڑا تو نجس نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے اور باقی سب کا سب نجس ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے، اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے. لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے اس نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، یعنی بنا کپڑے پہنے ہوئے نماز پڑھنا، اس گندے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لینا بہتر ہے. اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو کپڑا اتار کر ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں.
اسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگی نماز پڑھ لے، لیکن ایسی جگہ پڑھ کر کوئی دیکھے نہ، ایسی جگہ پڑھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور کپڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اس حالت میں بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرے، اور اگر کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ اگر نجاست دھوتی ہے تو وضو کرنے کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے گا تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کے لیے تیمم کرے۔ مسئلہ 9، ظہر کی نماز پڑھے لیکن جب پڑھ چکی تو معلوم ہوا جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جاوے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، اور اگر وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ بھائی نماز پڑھی لیکن وقت جاتا رہا، لیکن وہ ان کی نیت یہی تھی، ان کے دھیان میں یہی تھا وقت باقی ہے، بعد میں معلوم پڑا تو کیا ہوگا؟ قضا ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں، یوں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے قضا پڑھا، لیکن وقت آنے سے پہلے ہی پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔